نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سب سے بڑی عطا ہے خدا کریم کی وہ دولت جو ہم کو دی قرآن کریم کی، اس کی مثال چاہے حج تک نہ پائے، پڑھتے رہے جو اس کو دور ہو ان کی بلائے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ محترم بزرگان دین، اسٹیج پر آنے والا شخص یا تو بڑا ہوتا ہے جو چھوٹوں کو پن نصیحت کرنے آتی ہے، اسٹیج پر آنے والا شخص چھوٹا ہوتا ہے جو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے آتا ہے۔ عزیزو، یہاں بھی نسبت ہے، میں ایک طالب علم ہوں جو اپنے اسلاف سے سنا ہوا سبق سنانے آیا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک ایک مکمل دستور آیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و قصوہ، روم و فراس سب سے نگو ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے؟ یہ حکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، ستوت و جبریل والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمشری آج تک کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کا کلام اللہ کا کلام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق۔ حضرت اکرمہ کا بے ہوش ہو جانا یہی تو وجہ تھی جب حضرت اکرمہ قرآن پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جایا کرتی تھی، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابق الانبیاء علیہ السلام نے دی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کر دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو سن کر سہیل دوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سمجھ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے۔ یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آپ کے گرویدہ ہو گئے، حضرت عمر نے سنا تو لرز گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے۔ قرآن نعت ہے۔ کسی نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قرآن کیا ہے تو آپ کہتے ہیں قرآن چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ انہوں نے پوچھا چھوٹا کیسے، بڑا کیسے، آسان کیسے، مشکل کیسے؟ تو انہوں نے کہا چھوٹا اتنا ہے کہ ایک بچے کے ایک ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اتنا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اس میں سمو کر رکھ دیا۔ اور قرآن بتاتا ہے، حقیقت بتاتا ہے۔ آپ قرآن سے کوئی بھی سوال کیجئے، قرآن بتاتا ہے۔ لیکن میں جو کہ نعت کا طالب علم ہوں، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ کی صفات بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ کی تعریف بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے لم نجعل له عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ کے لب بتا، قرآن کہتا ہے ولسانا وشفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن نے کی تعریف بتا, قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن نے کی فرما برداری بتا, قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول. میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن نے کہتا درود بتا, قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. میں اپنی تقریر کو شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک, مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک, حاجت طلب بہت ہے حاجت روا ہے ایک. کیوں مانوں بات توحید و سنت کے خلاف, کیوں مانوں بات توحید و سنت کے خلاف, میرا رسول ایک ہے میرا خدا ایک ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب